الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ديارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال اگر قرآن ایسا قرآن ہوتا کہ سیرت بہ الجبال کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے او قطعت بہ الارض یا زمین پھاڑ دی جاتی شق کی جاتی او کلم بہ الموتى یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کرائی جاتی بل للہ الامر جمیعا بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کا ہے۔ یہاں پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا کہ ان کا مطالبہ تھا کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ کہ اس نبی پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، حالانکہ اللہ کی نشانیاں تو کامل طریقے سے اتری تھیں، لیکن خوئے بدرہ بہانہ بسیار، نہ ماننے والوں کے لیے ہزار بہانے، وہ پھر اپنی طرف سے مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، اور پھر کوئی سوال ایسا ہو کہ جس سے کہ آدمی مطمئن ہونا چاہے، سمجھنا چاہے، تب تو اس کا جواب دیا جائے تو اطمینان بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی سوال ہی ایسا ہو جو معاندانہ اور دشمنی پر مبنی ہو، ضد بازی پر مبنی ہو اور سمجھنا مقصود نہ ہو، تو ہزار قسم کے دلائل اس کو دو، بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ یہاں بھی قریش کی حالت یہی تھی۔ قریش میں یہ جو ابو جہل تھا سردار ان کا، یہ مخزومی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشمی تھا۔ ان کا سلسلہ بہت آگے جا کے کہیں ملتا ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا چچا تھا، چچا نہیں تھا، یہ قریش تھا، لیکن قریش کے بہت سارے قبیلے تھے، ان میں سے یہ مخزوم قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا۔ قصی مر بن قصی پر جا کے ان کا رشتہ بہت آگے جا کے ملتا ہے۔ تو یہ کہتا تھا کہ یہ بنو ہاشم ہے، ان میں سے کوئی رسول آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا تسلط ہو جائے گا ہمارے اوپر، یہ ہم کبھی ماننے والے نہیں ہیں۔ اب ایسا شخص اگر کوئی سوال کرے، کچھ پوچھے، کچھ مطالبہ کرے، ہزار دلائل دو، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ چنانچہ بہت سارے قصے آتے ہیں اس زمانے میں، طرح طرح کے معجزات کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ ان میں سے یہ بھی ایک عام مطالبہ تھا کہ بھائی یہ قرآن اگر واقعی قرآن ہے
جیسے کہتا عبداللہ بن امیہ کو بھی بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں کہ اگر قرآن واقعی اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ نبی ہے، تو ان سے کہہ دو کہ مکہ کی پہاڑیاں بہت قریب قریب ہیں، یہاں کچھ نہیں ہوتا، ہماری زندگی نہیں ہو سکتی، ان کو ہٹا دیں اس قرآن کے ذریعے۔ جیسے داؤد علیہ السلام اس تسبیح پڑھتے تھے، اس کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے، تو یہ ایسا قرآن لے کے آئے، یہ اس سے کم نبی ہے کوئی؟ یا کہتے تھے کہ بھائی یہ ایسا قرآن لے آئے کہ جس سے یہ زمین پھٹ جائے اور پانی نکل آئے، یہاں پانیوں کا مسئلہ تھا۔ یا کہتے کہ بھائی یہ قرآن ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ اس قسم کا معجزہ آ جائے کہ ہمارے جو مردے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں اور ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگیں۔ اور بعض نے تو کہا تھا کہ قصی ہمارے جو پردادا ہیں ان سے ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اس کو ذرا زندہ کرواؤ اس قرآن کے ذریعے۔ یعنی یہ اس قسم کے واہیات، بکواسات، اس قسم کی باتیں وہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں ان آیتوں میں کہ اگر ایسا قرآن بھی لے آئیں تب بھی یہ ماننے والے نہیں، لہٰذا یہ باتیں فضول ہیں، بیکار قسم کی باتیں ہیں۔ کہ ولو ان قرآنا، اگر قرآن ہوتا سیرت بہ الجبال، کہ جس سے پہاڑ چلائے جائیں، سیر یسیر تسیر کا معنی چلایا جانا، او قطعت، قطع تقطیع ٹکڑے ٹکڑے کرنا یا پھاڑنا، شق کرنا، بہ الارض اس کے ذریعے زمین کو، اور قطعت بہ الارض کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے زمین کا فاصلہ طے کیا جائے جلدی سے۔ جیسے کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا ایسا معجزانہ کہ اس میں فاصلوں کو طے کیا جاتا ہے، تو قرآن بھی ایسا لے کے آؤ تاکہ ہم کہیں جانا چاہیں تو آسانی سے جا سکیں۔ او کلم بہ الموتیٰ، یا کہ مردوں کے ساتھ بات کی جا سکے، تو یہ ولو شرط ہے، جواب شرط محذوف ہے، لما آمنوا بہ، تو یہ کبھی بھی اس کے اوپر ایمان نہ لے آتے۔ جواب شرط جہاں خود انڈرسٹوڈ ہو تو وہاں محذوف کیا جاتا ہے، خود ہی سمجھ میں آتا ہو تو عربی کلام میں اس کو محذوف کیا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کلام کے سیاق و سباق سے بات خود سمجھ میں آ رہی ہو تو اس کو پھر کلام عرب میں ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو کیا ہے کہ لما آمنو، تو یہ کبھی بھی ایمان نہ لاتے ہیں۔ بلکہ کہہ دیجئے کہ للہ الامر جمیعا، سارا اختیار، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ ایک قسم کا جواب بھی ہے ان کو کہ یہ معجزہ کوئی میرا ذاتی فعل نہیں کہ میں اس قسم کی کوئی کام کروں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے جس قسم کا معجزہ چاہے وہ دے سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ افلم یأس الذین آمنوا، یئس یأس کے معنی مایوس ہونے کے بھی آتے ہیں، لیکن عام ڈکشنری میں اس کا دیکھا جائے تو اس کا صلہ یعنی اس کے بعد من آ جائے تو پھر یہ مایوس ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر اس کا بعد صلہ ان آ جائے تو اس کے معنی جاننے اور سمجھنے کے آتے ہیں۔ افلم یأس ان لو یشاء، ان آ گیا، کیا دل جمعی ان کی نہیں ہوئی کہ اگر اللہ چاہے تو لہدی الناس جمیعا، سارے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ کیا ان لوگ الذین آمنوا، ان لوگوں کا دل مطمئن اس بات پر نہیں ہو رہا کہ اگر اللہ چاہے تو سارے ہی ایمان لے آئے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے الامر جمیعا للہ، للہ الامر جمیعا، سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اور جب اللہ چاہے تو کوئی بھی کافر نہ رہے دنیا میں، سارے ہی ایمان والے بن جائیں، تو پھر اس دنیا کی تخلیق کی جو حکمت تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسے تو پہاڑ بھی اللہ کے مطیع ہیں، ایسے تو فرشتے بھی اللہ کے مطیع ہیں، ایسے تو دنیا کے کائنات کی بہت ساری چیزیں ہیں جو پوری کی پوری اللہ کی فرمان بردار ہے، تو جو اختیار دے کر آزمائش کے لیے دنیا بنایا جانا وہ بات ختم ہو جاتی، پھر انسان کو بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہ رہتی۔ تو کیا ایمان والوں کا دل ابھی تک مطمئن نہیں ہوا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو لہدی الناس جمیعا، تو ہدایت دیتا سارے ہی لوگوں کو؟ تو چونکہ یہ حکمت کے خلاف ہے،
کہ انسان کو تو پیدا اللہ نے ایسا کیا ہے کہ یہ انسان کو ایک اختیار دیا گیا ہے تاکہ اس اختیار کی وجہ سے اس سے باز پرس ہو اور اس اختیار کی وجہ سے اپنی راہ متعین کرنے کا اس کے پاس کچھ اختیار ہو. اب وہی سارا ختم کر دیا, خود اختیار, یہ بھی اختیار اس سے چھین لیا گیا, سب کو ہی مسلمان بنا دیا گیا. تو اس کو پیدا کرنے کا جو مقصد تھا, اس دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا, وہ مقصد ہی فوت ہو گیا. پھر یہ مسلمانوں کے دل میں بھی آ سکتی تھی اور کافر بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اگر ہم غلط ہی ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا پھر ہمارے اوپر. چنانچہ یہ سوال کیا بھی جاتا تھا مختلف موقعوں پر. تو یہاں اس کا جواب دیا کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ. وَلَا يَزَالُ, لا يزال کیوں نہ ہمیشہ رہنے, کنٹینیولی ہمیشہ رہنا. اس کے لیے لا يزال آپ نے شاید نحو میں یہ پڑھا بھی ہوگا, یہ الفاظ آئیں گے آگے. اور ہمیشہ ہوتا رہے گا کیا؟ الذین کفروا, کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے ساتھ ہوتا رہے گا کیا؟ تصیبہم, ان کو پہنچتی رہے گی. تو ترجمہ ہوگا ہمیشہ کافروں تک پہنچتی رہے گی. کیا, کیوں پہنچتی رہے گی؟ اچھا, پہنچتی کیوں رہے گی اور کیا پہنچتی رہے گی؟ کیا پہنچتی رہے گی وہ ہے قاریعۃ. قاریہ بڑی کھٹک کو کہتے ہیں, یعنی عذاب مراد, اللہ کی طرف سے گرفت, کوئی عذاب اللہ کا ان کے اوپر, مصیبت مراد, کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی ان کافروں کو. کیوں؟ بما صنعوا, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. صنعوا کرنا, بما صنعوا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے اعمال کی وجہ سے ان تک مصیبتیں پہنچتی رہیں گی. چنانچہ ہمیشہ سے کائنات میں اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے مصیبتیں آج بھی پہنچتی ہیں. اس زمانے میں قریش تک بھی پہنچتی تھی. بدر میں کیا ہوا ان کے ساتھ, احد میں ہوا, اور پھر پکڑے گئے, غلام بنائے گئے, اور پھر آخر میں تو فتح مکہ کے موقع پر سارا ہی ختم کر دیا, قصہ ہی تمام ہو گیا. اور آج بھی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے ان اعمال کی بدولت مختلف قسم کے عذابات اترتے ہی رہتے ہیں, اور خصوصاً کافروں کے اوپر. او تحل قریبا من دیارہم, حل یحل, حلال سے تو حلال ہونا ہے, حل یحل, حلو کا مطلب ہوتا ہے اترنا. نصر ینصر سے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اترنا, ضرب یضرب سے آ جائے تو حلال ہونا. تحل قریبا من دارہم, اور ان کے بستیوں کے قریب اترے گا عذاب, یا تو انہی کے اوپر اترے گا عذاب یا ان کی بستیوں کے قریب عذاب اترے گا. حتی یأتی وعد اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. یعنی کہ دنیا میں اللہ کا وعدہ جو عذاب کا ان کے اوپر ہے وہ جب آ گیا تو اس سے پہلے پہلے بھی چھوٹے موٹے عذاب ان کے اوپر آتے ہی رہیں گے. چنانچہ قریش کے لیے اگر اس کو رکھا جائے تو قریش پر ایسا ہوتا رہا, اور فتح مکہ کے موقع پر وعدہ پورا ہو گیا, تو اللہ کا وعدہ آیا ہے, کام ہی مکمل ہو گیا. اور اگر اس کو کائنات بھر کے لے لیں تو کائنات میں جتنی خرابیاں بھی آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اعمال کی وجہ سے آتی رہتی ہیں, یہاں تک کہ موت ان کی آ جاتی ہے لوگوں کی. موت کے وقت پھر بڑا عذاب شروع ہو جاتا ہے ان کا. یا پھر وعد اللہ سے مراد آخرت ہے کہ آخرت میں پھر بڑے عذاب کے لیے ان کا فیصلہ کیا جائے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا وعدے کی, وعدہ خلافی اللہ نہیں کرتا. ولا آسان ہے نا, مشکل تو نہیں ہے. آگے پھر وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِ, آگے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. أَخَذَتْهُمْ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ, اے رسول آپ اکیلے ایسے نہیں کہ صرف آپ کے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے, آپ سے پہلے بھی ایسا ہوتا آ رہا ہے, پچھلی امتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. ان کو بھی ایسا ہی ڈھیل دی گئی, مہلت دے دی گئی ان کو, تو اس مہلت سے اس کو وہ اپنی کامیابی سمجھنے لگے, پھر اللہ نے اپنے عذاب میں ان کو پکڑ لیا. وَلَقَدْ, اور یقیناً, اسْتُهْزِئَ استہزاء سے ہے, استفعال سے, مجہول کا صیغہ, استہزاء کیا گیا, مذاق اڑایا گیا.
برسول من قبل کا، رسولوں کے ساتھ تجھ سے پہلے، رسول کی جمع رسول، فاملیت، املا یملی مہلت دینا، فاملیت تو میں نے مہلت دی، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ثم اخذتہم پھر ان کو آ گھیرا، پکڑ لے، فکیف کان عقاب تو کیسا رہا میرا عذاب، تو میرا عذاب کیسا رہا۔ افمن ہوا قائم، آگے ان مشرکانہ حرکتوں کی طرف بات ہے کہ افمن تو کیا وہ ہوا، وہ قائم جو قائم ہے، کھڑا ہے، علی کل نفس ہر شخص پر، بما کسبت اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتا ہے۔ ایک وہ ذات ہے جو ہر وقت ہر شخص کے اوپر قائم ہے، دیکھ کر ان کے اعمال کا جائزہ لے رہا ہے، ان کے اعمال کا ان کو پتہ ہے، ایک تو وہ ذات ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، حالانکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، یعنی ایک اللہ، ایک ذات تو وہ ہے کہ جو ہر وقت ہر انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے، ایک وہ ذات ہے جو، ایک وہ ہے جو بالکل بھی ایسا نہیں ہے، اور انہوں نے ان کو اس کے ساتھ شریک بنایا۔ مفہوم سمجھ آ گیا؟ افمن ہوا قائم علی کل نفس، کیا وہ ذات جو قائم ہے ہر شخص پر، بما کسبت ان کے اعمال کے بارے میں، وجعلوا للہ شرکاء اور انہوں نے بنا دیا اللہ کے ساتھ شریک ہو۔ قل سموہم، کہہ دیجیے کہ تم نے اس ذات کے مقابلے میں اگر کسی کو شریک بنایا ہے تو ان سے کہہ دو کہ سموہ، ان کے نام تو بتاؤ، وہ کون ہے بتاؤ۔ ہاں صرف نام ہی، نام تو وہ لیں گے، لات عزا وغیرہ بہت سارے نام لیں گے، لیکن ان کے حالات بھی بتاؤ۔ سموہ سے مراد نام اور حالات آتے ہیں، نام تو بتاؤ۔ پھر آگے خود فرمایا کہ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، نبأ ینبئ خبر دینا، بتانا، کیا تم بتاؤ گے اس کو، اللہ کو، کس چیز کا، بما لا یعلم، اس چیز کے بارے میں کہ جسے وہ نہیں جانتا، فی الارض زمین میں، کیا تم اس اللہ کو وہ چیز بتاؤ گے جس کو کہ وہ نہیں جانتا؟ یعنی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کے پھر اس کا نام بھی اگر بتاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز اللہ کو سمجھا رہے ہو جس کو اللہ نہیں جانتا۔ بھئی وہ چیز کا وجود ہی نہیں ہے، تو اگر اللہ جانے کہ ایسا ہے تو پھر اللہ کا علم غلط ثابت ہو گیا نا، اعوذ باللہ۔ تو ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، تو وہ چیز تم اللہ کو بتا رہے ہو۔ او بظاہر من القول، یا اوپری اوپری باتیں، ظاہری باتیں تم کر رہے ہو، یعنی مانتے تم بھی ہو کہ اللہ کی طرح کا کوئی خالق مالک ایسے ذات کوئی نہیں ہے، اوپر اوپر ہی سے تم کہتے ہو، تو دونوں صورتوں میں آپ کی بات باطل ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرح ہے کوئی، اللہ ہی کی طرح کوئی ہے، تب تو تم اللہ کے سامنے وہ چیز دکھا رہے ہو جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں، اللہ جس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، یعنی ہے ہی نہیں اس کا وجود، تو تمہارا یہ بات ہی باطل ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، تمہاری یہ بات ہی باطل ہے۔ یا تم بھی سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرح کا کوئی خالق اور ہو نہیں سکتا، یہ بت وت ایسے ہم نے بنائے ہیں، تو پھر تمہاری اوپر اوپر کی باتیں ہیں، دونوں صورتوں میں تمہاری دونوں باتیں باطل ہیں۔ بلکہ زینا، مزین کی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے، لبھا دی گئی ہے، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم ان کی تدبیریں، یعنی یہ اس قسم کی تدبیریں کر کے لوگوں کو ورغلا کر کے اپنی ان باتوں میں خوش ہوتے رہتے ہیں کہ بڑے کمال کا کام کیا ہم نے، کہ اتنے لوگوں کو ہم نے اپنی طرف مائل کیا اور اتنے لوگوں کو نے ہماری بات مانی۔ تو بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ مزین کی گئی ہے، کی جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا مکر، وصدوا عن السبیل، اور اس مکر کی وجہ سے، ان مزین ہونے کی وجہ سے، صدوا عن السبیل، راستے سے روک دیے گئے ہیں، یعنی حق راستے سے یہ روک دیے گئے، مجہول کا صد سد میں روکنا، سدو جمع مجہول کا صیغہ ہے، روک لیے گئے ہیں، مجہول ہے، روک لیے گئے ہیں، عن السبیل
راستے سے، یعنی حق کے راستے سے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ زور زبردستی گمراہ نہیں کرتا، پہلے پڑھا کہ جس نے انابت اختیار کی اس کو ہدایت دیتا ہے، جو انابت سے بھاگتا رہا تو اس کو وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا جس کو اللہ گمراہ کرے پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہ ترجمہ کریں۔